دوستو، ابھی آپ بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے؟ کیا اردو باہر سے آئی ہے یا اسی ملک میں اس کا جنم ہوا ہے؟ اگر باہر سے آئی ہے تو ابھی تک یہ زبان اس ملک میں زندہ کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں جو شیرینی، اس کے طرز ادا کا حسن اور چاشنی سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اردو ہندوستان، پاکستان، افغانستان، نیپال اور بنگلہ دیش سمیت کئی ملکوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو محبتوں کی زبان ہے، چاہتوں کا جہان ہے اردو، چاہتوں کا جہان ہے اردو، راحتوں کا نشان ہے اردو۔ درد مند اس کے پریم چند رہے، درد مند اس کے پریم چند رہے، جن کے باعث جوان ہے اردو۔ تو دوستو، کیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے؟ اس پر ایک تقریر پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ظفیر الدین شمس الدین سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی، میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی اگر میری زبان اردو نہیں ہوتی۔ صدر ذی وقار، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس پر رونق محفل میں میرا عنوان بیان ہے، کیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے؟ یوں تو ہندوستان میں بہت سی زبانیں رائج ہیں، ٹھیک اسی طرح اردو زبان کو بھی ایک اعلیٰ مقام اور شرف حاصل ہے۔ جس قدر اردو کے اندر مٹھاس اور چاشنی موجود ہے، دیگر زبانیں اپنے اندر ایسی مٹھاس سے ناآشنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ، دلی اور حیدرآباد میں بولی جانے والی اردو زبان کو صرف لوگ پسند ہی نہیں کرتے بلکہ محبوب نظر سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی بہت جلد اس پر فدا ہو کر اپنے جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اردو ایک لشکری زبان ہے۔ بعض حضرات نے یہاں تک کہہ دیا کہ اردو کے بغیر یہ ملک ادھورا ہے، اردو کے بغیر کوئی بھی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں، یہ الگ سی بات ہے کہ اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیا گیا۔ یہ وہ زبان ہے جو اسی ہندوستانی مٹی سے پیدا ہوئی ہے، یہیں سے پلی بڑھی اور پرورش پائی ہے۔ اسی ملک سے پیدا ہونے والی یہ زبان جسے اردو کہا گیا، لیکن آج کی سیاست نے یہ کارنامہ ضرور انجام دیا ہے کہ اردو صرف ان کی زبان ہے جو مسجدوں میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور یوں کہیے کہ جو سویاں کھاتے ہیں ان کی زبان ہے اردو۔ تو اردو کے شاعر نے تڑپ کر کہہ دیا کہ عرب سے آئی ہوئی زبان، عرب سے جو آئی زبان میں نہیں ہوں، فقط ایک زبانے میں مسلمان نہیں ہوں۔ کوئی جا کر کے میری اردو سے کہہ دے یہ میرا مکہ ہے، میں مہمان نہیں ہوں۔ اسلامی بھائیوں اور دوستوں، اس زبان پر ایسے ایسے تیر چلائے گئے کہ اللہ کی پناہ، اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو بٹوارے کی زبان ہے،
اردو پاکستان کی زبان ہے۔ جیسے الزامات اس زبان پر عائد کیے گئے، فرقہ پرستوں نے فرقہ پرستی کے نشے میں چور ہو کر اسے دیش سے نکالنے کے لیے نعرہ لگایا، ہندی ہندو ہندوستان، ہندی ہندو ہندوستان، اردو جائے پاکستان، جیسے الزامات اس زبان پر عائد کیے گئے۔ مگر جب اردو کی زلف گرہ گیر کے اثیر اور اس کے شدائیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور ہر الزام کا منہ توڑ جواب دیا گیا، تو اردو دشمنوں نے اس کے خلاف دوسرا مورچہ کھولا، جس میں جانے انجانے اپنے اور بیگانے سب شامل ہو گئے۔ اس گروہ نے پوری تیاری کے ساتھ عوام کو گمراہ کرتے ہوئے یہ باور کرانا شروع کیا کہ اردو کا املا بہت سخت ہے، اسے آسان کیا جائے، اس کا رسم الخط غیر ملکی ہے، اسے تبدیل کیا جائے۔ اور یہ بھی مطالبہ کیا جانے لگا کہ ہم اس زبان کے ہم آواز حروف کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہاں پر بھی فرقہ پرستوں کو منہ کی کھانی پڑی، ہر سمت میں اردو کی مخالفت ہوئی، لیکن اردو کے حق میں کوئی نہ کوئی تحریک چلتی رہی۔ فرقہ پرستوں نے بھی ہار نہ مانی، لیکن بہت ہی خاموشی کے ساتھ اردو کا رشتہ روزی روٹی سے کاٹ دیا، لیکن اردو والے نے بھی زندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہے۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو، اردو زبان واقعی ایک ایسی زبان ہے جو اپنے اندر بے پناہ قوت اور کشش رکھتی ہے۔ ادھر دوسری زبانوں کے مجلات میں بھی اردو تخلیقات کے حوالے سے جو مضامین اور تبصرے شائع ہو رہے ہیں وہ یقیناً قابل فخر ہے اور مسرت کی بات ہے۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو، بنیادی طور پر یہ زبان کسی خاص مذہب کے ساتھ قید نہیں ہے، کسی خاص مذہب کے ساتھ محصور نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی زبانیں، بہت سی تہذیبوں اور مذہبوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس سے کسی خاص مذہب کو قید کرنا اس کے جمہوری اور امتزاجی کردار کی نفی قرار پائے گی۔ اردو زبان نے نہ صرف دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنا حصہ بنایا ہے، بلکہ دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے افکار کو بھی اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو، یہ ہے اردو زبان۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، یہ صرف کہتے ہیں کہ اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے۔ خلاصۂ طور پر یہ ہے، ان باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان جیسے عظیم الشان ملک میں جہاں کچھ کوسوں کے بعد، کچھ دوری کے بعد پانی اور بانی دونوں بدل جاتے ہوں، دستور ہند کے مطابق 22 زبانوں کو اردو سمیت تسلیم کیا جانا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اردو وہ زبان ہے جس کے پروان چڑھانے میں مسلمانوں اور اس ملک کے رہنے والوں نے مل جل کر بہت بڑا رول انجام دیا ہے۔ میں آخر میں اپنے باتوں کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ لہو کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں۔ لہو کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں۔ جو مٹانے سے مٹ نہیں سکتی اسے اردو زبان کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔